سورہ توبہ آیت نمبر 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے پچھلی جو آیتیں پڑھی وہ منافق اور کفر کرنے والوں کے لیے پڑھی کہ جو اسلام لاتے ہوئے کفر کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور اسپیشلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاد پر ضرورت تھی لوگوں کی، مین پاور کی، تو تب بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، تکالیف کا کوئی خیال نہیں تھا، اور یہ بیٹھے رہنے سے بڑے خوش تھے۔ اللہ تعالیٰ آیت 85 میں ہمیں جو بتا رہے ہیں اس کو میں نے کچھ یوں سمجھا کہ برے لوگوں کے مال اور اولاد دیکھ کر بھی تم کسی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو مال اور دولت سے بھی نوازتے ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہے اور ہمیں ہمیشہ سمجھنی چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کفر کرتے ہیں تو ان کے پاس مال کیوں ہے، اولاد کیوں ہے، خوشیاں کیوں ہیں، خوبصورتی کیوں ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا حصہ ہے، اللہ سب کو دیتے ہیں۔ نمد ہؤلاء وہؤلاء، یہ تو اللہ کا ایک انداز ہے، ایک سنت ہے کہ ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی ان کی بھی۔ ایک چوری کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے وہ چوری کر سکتا ہے، وہ زنا کوئی کرنا چاہتا ہے وہ زنا کر سکتا ہے، جھوٹ بولنا جو چاہتا ہے وہ بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو سب کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، استغفر اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کون سی سہولت چاہیے اور تم اس کو اویل کرو، اور تم اگر اللہ کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ بڑے بے نیاز ہیں، جس پر ہمیں یہ آیت بتائی گئی کہ وَلَا تُعْجِبْكَ، یہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی بظاہر رسول بھی ان کو مانتے تھے، کلمہ بھی پڑھے ہوئے تھے، لیکن نبی کا ساتھ نہیں دیتے تھے، تو ان پر کوئی عذاب نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بلکہ یہ آیت کو کچھ اس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُعْجِبْكَ، اے نبی یا اے لوگوں، تعجب میں نہ ڈال دے آپ کو ان کے مال، کیونکہ ویسے تو نبی سے ہی اللہ مخاطب ہیں وحی کے ذریعے سے، کہ نبی کو بھی کہہ رہے ہیں آپ کو بھی تعجب میں نہ ڈال دے ان کے مال اور ان کی اولاد۔ تو بات تو اندر سے دل کی آتی ہے کہ اللہ واقعی ہمیں بڑا تعجب ہے کہ یہ کھلم کھلا نبی کے خلاف ہیں اور آپ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما یرید اللہ، کہ آؤ سنو کہ اللہ کی اب چاہت ایسے گناہگاروں کے لیے یہ ہے کہ انما یرید اللہ، بے شک ارادہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان یعذبہم بہا، اللہ نے ارادہ یہ رکھا ہے کہ عذاب دے گا ان کو انہی نعمتوں کے ساتھ، انہی خوشحالی کے ساتھ، انہی مال اور اولاد کے انبار کے ساتھ اللہ نے ان کو عذاب دینا ہے دنیا میں۔ اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وَتَزْهَقْ، یعنی نکلے ان کی جان، تزہق انفسہم، ان کی جان آخری وقت تک یہ خوشحال رہیں، ان کی جان بھی اس حال میں نکلے کہ وہم کافرون، کہ یہ وہی کافر ہوں، انہوں نے نبی کا ساتھ نہ دیا ہو، کیونکہ اب اللہ کو ان کی فرما برداری نہیں چاہیے، اللہ کو ان کی توبہ نہیں چاہیے، ان کے منہ سے استغفار بھی اللہ نہیں نکالیں گے، کیونکہ اب یہ بلیک لسٹڈ ہو چکے ہیں، انہوں نے اللہ کی پوری حجت کو تمام کیا ہے، اللہ نے انہیں کئی بار سمجھایا ہوگا، اللہ نے انہیں کئی بار سمجھایا ہوگا، یہ میرا ایمان ہے قرآن سے کہ اللہ کسی کو بھی اچانک نہیں پکڑتے ہیں، اچانک تو تب پکڑتے ہیں جب کسی کو بہت بار موقع دے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھیں، یہ آیت ڈرنے کی ہمارے لیے، ہمیں اس کی ہسٹری میں نہیں جانا کہ یہ کون سے صحابہ تھے، یہ کون سے لوگ تھے، یہ فلاں تھے، بلکہ اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم جھوٹے نام لا کر اور غلط باتیں، غلط صحابہ کرام پر غلط باتیں کرتے۔ ہمیں کسی نے اجازت نہیں دی کہ فلاں فلاں کے نام لا کر کہیں کہ جی یہ منافق ہو گئے تھے اور وہ منافق ہو گئے تھے، بلکہ ہمیں تو ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی غلط بات نہ کر دیں۔ یہ آیت تو میرے اور آپ کے لیے آ رہی ہے کہ اے لوگوں جو تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور جب تمہاری ضرورت پڑتی ہے اسلام کو، حق بولنے کو، دین کے لیے نکلنے کو، ایزی فارم میں عربی کو سمجھانے کو،
صحیح بات بتانے کو، لوگوں کی بھلائی اور مدد کے لیے نکلنے کو جب کہا جاتا ہے تو تم بھی تو ایسے ہی جان چراتے ہو. تم بھی تو اپنے شیشے کے مکان سے نہیں نکل سکتے، تمہارے بھی تو بزنس اتنے پھیلے ہوئے ہیں، تمہارے بھی بچوں کے اتنے اسائنمنٹ، اسکول، سپورٹس، رشتہ داریاں، گھر کی صفائیاں، پکنا پکانا، کہ جی ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا. اور ہم اس میں خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں بخدا ٹائم نہیں ہے، بخدا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے بھی ہمیں اسی میں مشغول رکھنا ہے. ہمارے کام ہی کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہمارے بچوں کی پیرنٹس میٹنگ بھی ختم نہیں ہوگی، ہمارے پنک ڈے، بلو ڈے، گرین ڈے، یہ بھی سب چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں ٹائم نہیں ملے گا تو اللہ کے لیے نہیں ملے گا. تو یہ آیت تو ہم نے اپنے لیے سمجھنی ہے کہ جو رائٹ ٹائم، مطلب جو صحیح وقت پر، جو اللہ نے جب چاہا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور جب ہم صحیح وقت پر کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں بھی ہمارے مال میں اور اولاد میں گم کر دیں گے، اور اس وقت تک گم کر دیں گے کہ ہماری موت آ جائے گی. اللہ فرما رہے ہیں وَتَزْهَقْ أَنفُسَهُمْ، نکلے گی ان کی جان اس حال میں کہ وَهُمْ کافرون، انہوں نے کفر ہی کا لبادہ اوڑا ہوا ہوگا. تو یہ آیت تو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ اے میرے اللہ، میں اٹھوں گی، آپ کے لیے وقت نکالوں گی، ضرور نکالوں گی، اور میرا ایمان ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے، میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. لیٹ سپوز کہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بھی آپ کو اور مجھ کو مہر لگ گئی ہے، فار ایگزامپل، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں اسی طرح کی ایگزامپل ہم اپنے لیے لے لیں کہ ہم پر بھی کہیں مہر تو نہیں لگ گئی کہ وقت ہی نہیں ملتا. تو ہمیں سارے کام 2 منٹ کے لیے چھوڑ دینے، جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے سب کو ایک طرف پرے چھوڑ کر اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں ہر صورت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا ہے، اور ہمیں کہنا ہے کہ اللہ دیکھیں میں نے وقت نکالا، اللہ تعالیٰ مجھ سے کام کرا لے، اور اللہ تعالیٰ میں ساری زندگی تھوڑا وقت، 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت آپ کو ضرور دوں گی، بس اللہ میری جان اس حالت میں نہ نکلے کہ میں کافر ہوں اور میں آپ کی ناپسندیدہ شخصیت میں سے ہوں. اللہ مجھے ایمان والا بنا دے. اللہ میں آپ کو اچھا بن کر دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا، اللہ میں آپ کو ایمان پر چل کے دکھاؤں گا. اللہ مجھے اسٹیبلٹی دیجئے، تو تب جا کر کوئی کام ہوگا، کیونکہ آپ وقت نکالو گے تو اللہ کی مدد آپ پر اس ایفرٹ سے زیادہ آئے گی. تو دیکھیں ادھر انہوں نے پکا پلان کیا تھا کہ نبی کا ساتھ نہیں دینا، تو اللہ نے بھی کہا کہ اب میں تمہیں بھی ٹائم نہیں دوں گا کہ تم استغفار بھی منہ سے نکالو، تمہارا آخری دن تک تم مصروف رہو گے. اور اس لیے اس کو آگے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یعنی یہ لوگ تو اتنے قریب کے لوگ تھے کہ جب نازل ہوتی تھی کوئی سورت، ان آمنوا باللہ، اس میں کلیئر ہوتا تھا کہ اپنے عقیدے کو درست کرو. ان آمنوا باللہ، جب کوئی سورت اترتی تھی اس میں کانسیپٹ پر بات ہوتی تھی کہ دیکھو اپنے عقائد کو درست کرو. وقالوا، سورت اترتی تھی کہ ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ، یعنی اس وقت 2 ٹاپک کو چھیڑا جا رہا ہے کہ تمہارے آگے صورتیں نازل ہو رہی تھی، تمہیں نبی وہی بتاتے تھے کہ دیکھو اپنے کانسیپٹ کو درست کرو اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ. تو استأذن کا یہ بڑی گہری بات ہے سمجھنے کی کہ اللہ کے رسول کے لیے اٹھو ساتھ دو، تو تم تمیز کے ساتھ ایکسکیوزز مانگتے تھے، یعنی تم اپنے آپ میں بڑے سفسٹیکیٹڈ سمجھتے تھے اپنے آپ کو کہ ہاں اللہ نے تو کہا ہے کہ نبی کا ساتھ دو، جہاد کرو، لیکن میں نبی سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں چلوں تو. یہ دیکھیے اللہ کو ایسا سمارٹ ہونا، اللہ کو کتنا ناگوار گزر رہا ہے کہ یہ تو وہ والی بات ہے کہ ہماری بچی کو ڈیلیوری پین ہو رہے ہوں، یا خدا نہ خواستہ ہمارے پیارے کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو، اور ہم کہیں کہ آپ پڑوس کے ساتھ چلے جاؤ گے. ایسے تو ہم نہیں کر سکتے نا اپنے پیاروں کے لیے. ہم تو کسی صورت بھی ان پر
ان کے معاملے میں کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا نبی سے محبت کا یہ تقاضا تھا ہمارا نبی کی محبت سے کہ ہم ان سے جا کر اور ایکسکیوزز لیتے تھے اور ان سے اجازت لے لیتے تھے کہ پلیز اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو نبی تو ویسے بھی بڑے ہی بلند شخصیت کے انسان تھے، انہوں نے کیا کہنا ہے؟ سوچئے، یہ اللہ نے یہ ٹاپک چھیڑا آپ کے لیے، اللہ آپ کے آگے یہ ٹاپک بیان کر رہے ہیں کہ جب آیت آتی تھی کہ جہاد کرو رسول کے ساتھ تو اجازت مانگتے تھے آپ سے اولو الطول منہم، جو وسعت والے تھے، جو مدد کر سکتے تھے، جو جہاد پر جا سکتے تھے، وہ آ کر آپ سے اجازت مانگتے تھے۔ وقالو، اور اجازت کچھ اس انداز سے مانگتے تھے کہ ذرنا نکم مع القائدین، یعنی نبی سے کہتے تھے کہ پلیز ذرنا، ہمیں اجازت دے دیجئے نا، ہمیں چھوڑ دیجئے، نکن، ہم ہو جائیں مع القائدین، کچھ جو بیٹھے رہنے والے ہیں، جن کے ایکسکیوزز ویلڈ ہیں، جو صحیح بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہیں جا سکتے ہیں، ہمیں ان کے ہی ساتھ بیٹھنے دیجئے نا۔ تو سوچئے کہ اللہ فرماتے ہیں ردو، یہ بڑے خوش ہیں بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، کہ یہ ہوں پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، یہ بڑے خوش ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ کب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جب ہمارے اپنے والے کو دکھ ہو اور ہم اس کے قریب نہ ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی نبی کو دیکھنے والے لوگ بھی، نبی سے بیعت کرنے والے لوگ بھی نبی سے سچا پیار نہیں کرتے تھے، اور جس کو میں آج کے دور میں یہ کنسیڈر کرتی ہوں کہ جب ہم اللہ کے رسول پہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، شرکیہ باتیں سنتے ہیں، ہمیں بھی اگر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم میں اور ان اجازت طلب کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ ان کو بھی بڑا سکون سے وہ کوئی پنگا لینا نہیں چاہتے تھے۔ آج میں اور آپ بھی کسی عالم سے کوئی پنگا لینا نہیں چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری ریپوٹیشن خراب ہوگی، لوگ ہمارے بارے میں غلط سوچیں گے، لوگ سوچیں گے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر آپ کوئی حدیث نہ مانو تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں، جبکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آتا۔ تو سوچئے کہ اگر میں اور آپ اس زمانے میں بھی ہوتے تو اگر آج آپ اور میں حق نہیں بول سکتے ہیں تو ہم بھی انہی لوگوں میں ہوتے جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یقین جانیں، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے کہ اگر آج میں اور آپ حق نہیں بول سکتے ہیں یا سچ نہیں بول سکتے ہیں، یا جو ایک حق ہے اللہ کی تبلیغ کا، اللہ کی کتاب کی تبلیغ کا، اگر ہم وہ آج بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے قانون پر نہیں چل سکتے ہیں، تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم بھی ریڈ ہینڈڈ پکڑے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ غور کیجئے، ہر وقت دوسروں کے لیے اس آیت کو مت سوچئے، یہ نصیحت نامہ ہے، اور یہ آیت آپ کو اور مجھ کو، میرا نظریہ یہ ہے کہ اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ ذرا اپنے آپ کو بھی چیک کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ تم اس وقت کس اسٹیٹس پر کھڑے ہو، کہ تم میں اور اس زمانے کے لوگوں میں کہاں پر سملیرٹی آ رہی ہے۔ تو پھر خیال کرو کہ کہیں میں اور آپ بھی تو اللہ کے نافرمانوں میں سے تو نہیں ہے کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی اپنے بچوں میں اور اپنے مالوں میں اتنا مصروف رکھیں گے کہ ہماری جان نکلے، اس حال میں نکلے کہ ہم نے وہی کفر کی روش اختیار کیا۔ تو دیکھ لیجئے، بڑی سمجھنے والی آیت ہے۔ اس آیت کو ہم یہاں اینڈ کرتے ہیں کہ مہر لگا دیتے ہیں ایکچولی وَتُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی حرکتوں پر بار بار سمجھانے کے بعد بھی جب نہیں سدھرتے ہیں تو مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر وہ بات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسا معذور، ایسا ریٹارڈڈ اور ایسا انجان بننے سے بچا لے، اللہ ایسا غافل ہونے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دیجئے، اور واقعی ہمیں بات تو بہت سمجھ آ گئی ہے، پروردگار ہمیں اٹھ کر کام کرنے والے انسانوں میں سے کر دیجئے، آپ کے پسندیدہ لوگوں میں سے کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔